نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. پانی اگر تھوڑا سا لیکن بہت ٹھنڈا نہ ہو. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑی خوش قسمتی کا موقع ہوتا ہے کہ لوگ کسی بھی جگہ پر اللہ رب العزت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کی سوچیں اور ان کی فکریں جو ہیں وہ اس بات میں استعمال ہوں کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے وہ زندہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، بس چھوڑ، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، تو اس کا مددگار بن جا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مددگار ہے. اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو؟ مجھے ویسے تو مسجد میں بات کرنے کی عادت ہے، اسٹیج پر اب اس ماحول میں بات کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کا جو دین سے جو رغبت ہے یہ دیکھ کے مجھے رشک ہو رہا ہے. کس طرح آپ لوگ اپنے اوقات کو، باہر کی دنیا میں اس وقت لوگ اس فکر میں ہیں کہ کس طرح سے مال بڑھ جائے، نام بڑھ جائے، شہرت بڑھ جائے. یہ ساری فکریں اس وقت لوگوں کی ہیں. عام طور پہ یہ سوچیں، دن سارا اسی میں استعمال ہوتا ہے، صلاحیت ساری اس میں استعمال ہوتی ہے. آپ کے ٹورنٹو کے شہر میں ایک آدمی نے ہمیں بتایا، ٹورنٹو شہر سے، کہ جی آج کے دور میں تو لوگ کام ہی نہیں کرتے. مجھے دیکھیں 30 سال ہو گئے میں نے دکان میں ایک دن کی چھٹی نہیں کی. میرے یہ بات سن کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کہا جی ایک دن چھٹی کی تھی، وہ بھی آدھے دن کی، جس دن والدہ کا انتقال ہوا تھا. آدھے دن کی تھی چھٹی، دوپہر کو پھر دکان پہ آ گیا تھا. سوچو اس مسلمان کی ساری صلاحیتیں وہاں لگیں جہاں اس بیچارے کا زور ہی نہیں چل سکتا، کیونکہ رزق تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے، متعین ہے. یہ 30 سال وہ جس نے عمر قید گزاری نا 14 سال، وہ اس سے دگنا خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ تو 14 سال کے بعد رہا ہو گیا. یہ 30 سال دکان کا قیدی بنا رہا بیچارہ. اس کی ساری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر انسانی کمالات رکھے تھے وہ سارے کے سارے استعمال کس لیے ہو گئے؟ دکان کی چیزیں بیچنے کے لیے. دکان میں بیٹھ کر یہ گاہک اپنی مرضی سے تھوڑی اندر لے کر آ رہا ہے، یہ تو اللہ بھیج رہے ہیں گاہک کس کی طرف. لیکن اس بیچارے کی صلاحیتیں ساری کی ساری دکان کو ٹھیک کرنے میں لگ گئیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا قصوروار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. میں اپنے آپ کو اس پیارے بھائی کی صلاحیتوں کے ضائع ہونے کا میں قصوروار ہوں. کاش کہ میں نے وقت نکالا ہوتا، میں آیا ہوتا اس کے پاس، یہاں پر اس کو بتایا ہوتا. مسلمان تھا، میرے ایک دو دفعہ بتانے سے ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی کہ دنیا میں آنے کا مقصد مال کا بڑھانا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب اس سے زیادہ بڑھے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو دنیا میں آنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے. دنیا میں آنے کا مقصد مال اور حکومت اور دولت اس کا حاصل کرنا یوں نہیں ہے کہ اس کا حصول انسان کے بس کی بات نہیں ہے. انسان کے بس کی بات نہیں ہے میرے دوستوں. رزق کا بڑھ جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اب بہتر ہے، سمیر کیپ اٹ دیٹ وے، یہ بہتر ہے. رزق کا بڑھ جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کا اعلان ہے. رزق میں بڑھاتا ہوں اور میں ہی گھٹاتا ہوں.
ترزق من تشاء بغیر حساب ویرزق من تشاء بغیر حساب، جس کے لیے میری مرضی ہوتی ہے میں بڑھا دیتا ہوں زیادہ، بغیر حساب کتاب کے دے دیتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، باپ اس کا ملینئر بلینئر دنیا سے گیا، 8-9 سال کا بچہ ہے، ایک دم بلینئر ہو گیا۔ اب اس میں اس کا کیا کمال ہے، کون سی محنت لگی اس بچے کی؟ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا۔ اور رزق کا لیکن مال کا بڑھنا یہ رزق کی بڑھوتی نہیں ہے، مال کا بڑھنا رزق کی بڑھوتی نہیں ہے۔ ہاں، رزق میں کیا کیا کچھ ہے؟ رزق میں مال بھی ہے، نیک بیوی بھی ہے، فرما بردار اولاد بھی ہے، معاشرے میں لوگوں کی عزت بھی ہے، سر ڈھانکنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے چھت بھی ہے، کپڑے تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے بھی ہیں، ہاں، کھانا بھی ہے، صحت بھی ہے، کروڑوں روپے پاس ہوں، کروڑوں ڈالر پاس ہوں، اور طبیعت اللہ ایسی خراب کر دے کہ آدمی کے جسم میں لقمہ ایک بھی نہ جائے، تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کا رزق بڑھ گیا ہے، کیونکہ پیسے تو بہت آ رہے ہیں۔ امن و امان بھی ہے، عافیت بھی ہے، لوگوں کا آپس میں مل جل کے رہنا بھی ہے، یہ سب رزق ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے بڑھاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے گھٹاتے ہیں، ہم اس میں برکت دیتے ہیں اور ہم اس میں بے برکتی دیتے ہیں۔ تو یا اللہ کس کے لیے برکت دیتے ہیں اور کس کے لیے بے برکتی کرتے ہیں؟ آپ کس کے لیے برکت کرتے ہیں، کس کے لیے بے برکتی کرتے ہیں؟ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بھائی میرے قریب ہونا چاہتے ہو، میرے دوست بننا چاہتے ہو، تو اسلام یعنی یہ جو میرا حبیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، تم اس کے ہو جاؤ، ہم تمہارے ہو جائیں گے۔ ہاں، اب چاہے ٹورانٹو میں رہو، لاہور میں رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو آپ سب پاکستان چھوڑ کے بھاگ کے ادھر آگے پیسے کمانے کے لیے، یہ تو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے نا۔ لیکن آپ کا کیا قصور ہے؟ ہم بھی یہی ہیں، ہم پاکستان کے اندر مارے مارے پھر رہے ہیں، آپ یہاں پر۔ ہاں، وہ میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں، کبھی کبھار میں دوستوں کو کبھی کبھار کہتا ہوں، یہاں کے دوستوں کو، آپ دیکھو تو صحیح، ہم پاکستانی کتنے بیوقوف ہیں، ہم پاکستان میں کتنے بیوقوف ہیں۔ ہم سب سمجھ رہے ہیں یہاں پر ٹورنٹو میں آپ سب سکھی ہیں۔ ہاں، آپ ہماری بیوقوفی کی انتہا دیکھو، ہم سمجھتے ہیں آپ سب ادھر سوکھے ہیں، آپ سے زیادہ تو پریشان کوئی نہیں ہے۔ ہاں، سود نے آپ لوگوں کی مت مار دی ہے۔ صبح جو ریزگاری کے لیے نکلتے ہیں، میں پرسوں کی بات ہے، آسٹن میں میرا بیان تھا، تو فجر کی نماز کے وقت 6 بجے میرا جو ہوٹل تھا ذرا میں 9ویں فلور پہ تھا، تو میں نے جا کے کھڑکی کھولی، میں نے باہر دیکھا تو تیز رفتاری سے صبح 6 بجے گاڑیاں اوپر نیچے دوڑ رہی تھیں، اور میں نے دل میں کہا یا اللہ، اٹھنا تو تھا ہی، کسی پر تو نے فضل کیا تو وہ فجر کے لیے اٹھا، اور کسی پر تیری سختی آئی تو بیچارہ مال کی دوڑ میں دیکھ کیسے گاڑیاں دوڑ رہی ہیں اوپر سے نیچے 6 بجے بھی۔ اٹھنا تو ہے، یہ خود ڈیسائیڈ کر لو، نماز کے لیے اٹھنا ہے کہ کھجل خواری کے لیے اٹھنا ہے؟ اٹھائے گا ضرور اللہ، اٹھنا ہے۔ مسجد کے لیے گھر سے نکلنا ہے یا کھجل خواری کے لیے گھر سے نکلنا ہے، یہ فیصلہ آپ کر لیں۔ تو میرے دوستو، کیونکہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس ماحول میں دن اور رات پیسہ 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 پیسہ، ہاں، اللہ دور تک نہیں۔ ایک آدمی ادھر آنے لگا کینیڈا، اس سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو، کس کے پاس جا رہے ہو؟ یار دوست ہیں، اور وہ اگر نہ ملے تو وہ کہنی جی ڈالر تو ہے میرے پاس، اور وہ بھی ختم ہو گئے، پھر اللہ مالک ہے۔ تیسرا نمبر کس کا؟ اللہ کا، پھر آئے گا اللہ کہیں بیچ میں۔ تو میرے دوستو، ہم نے اس مزاج کو بدلنا ہے۔ ہم یہ جو مجمع بیٹھا ہے، آپ لوگ اگر آپس میں باتیں کریں گے تو میں 5 منٹ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا یہاں سے، اس لیے آپ لوگوں کو باتیں بند کرنی پڑیں گی۔ میں آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوں ادھر اس وقت، 4 دن میں
4 दिन में मैं सिर्फ 4 घंटे सोया हूं बस। तो हम पर एक जिम्मेदारी है, मैं और आप मुसलमान हैं, चाहे यहां रहें, चाहे कराची रहें, चाहे लाहौर रहें, चाहे दिल्ली रहें, चाहे कहीं भी रहें, कामयाबी चाहिए तो दीन पर चलना पड़ेगा। हाँ, दीन सीखना पड़ेगा। और दीन सीखने के लिए सबसे पहले दिल का प्याला खाली करना पड़ेगा। इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। सबसे पहले इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। तजर्बे से बता रहा हूं, जितना जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको एहसास होगा उफ़ मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं गाने की लाइन की बात बताता हूं। एक दफ़ा मुझे याद है, मुझे गाने की फील्ड में 10-11 साल हो गए, 12 साल हो गए। तो एक दिन मैं जहाज में बैठा हुआ था, तो मुझे एहसास नहीं हुआ, मेरी साथ वाली सीट पे गुलाम अली साहब बैठे हुए थे। बहुत बड़े गायक हैं। तो बड़ी खुशी उनसे मिलके मैंने कहा, खां साहब कोई मशवरा तो दीजिए गाने की लाइन से। कहने लगे, मेरे भाई गा ना, ये मेरा मशवरा है तुझे, गा ना। उनकी इसी सोच ने तो उनको इतना बड़ा बना दिया। तो दुनिया की लाइन में शैतान खूब कोशिश करवाता है, मेहनत करवाता है। मेहनत कौन करता है? जिसको इस बात का एहसास हो कि मुझे अभी आता कुछ नहीं, और जो इत्मीनान से बैठ जाता है वो बैठ जाता है। मुझे तो अभी मैं नमाज पढ़ता हूं जी, और आप क्या चाहते हैं मुझसे? नहीं, अगर तुम कुरान पढ़े हुए होते, कुरान समझे हुए होते, तो तुम्हें इस बात का एहसास होता कि अल्लाह ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह चाहता है आप मेहनत करके इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हो। अल्लाह आपसे कह रहा है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ए अल्लाह तू मुझे उन लोगों के रास्ते पे लगा जो इनाम याफ्ता थे। इनाम याफ्ता 4 लोग थे, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। ये 4 लोग हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं मुझसे इनका रास्ता मांगो, ताकि कहीं सेटिस्फाई होकर ना बैठ जाओ कि मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, मस्जिद के लिए मैं दे रहा हूं पैसे। आप यकीन करिए, ये मस्जिद बनाना, बन जाना बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए मेहनत करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा जो शैतान मुतमईन करता है ना, उन लोगों को करता है जो मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं। मैं आपको तजर्बे से बता रहा हूं। हाँ, मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। नहीं, सेटिस्फाई नहीं हो सकते आप। और इतनी मेहनत की, इतने इखलास से सब कुछ किया, मस्जिद बन गई। 30 साल गुजर गए, उस मस्जिद के पास से गुजरते हुए साथ वाले को कहा, ये जो मस्जिद है ना, इसमें मेरा भी हिस्सा पड़ा था। लो जी, 30 साल का इखलास खत्म हो गया सब। जितना कमाया था सब गंवा के बैठ गए। तो दीन सीखना है, हमने दीन सीखना है मेरे दोस्तों। और हमें नहीं आता, हमें दीन नहीं आता। वरना अगर हमें दीन वाकई आता होता तो आप यकीन करो, खुदा की कसम 2 रकत नमाज काफी थी हमारे तमाम मसाइल के हल के लिए। 2 रकत नमाज काफी है। अब क्योंकि दीन नहीं आता, किसी की नमाज में कोई कमी है, किसी की नमाज में कोई कमी है, किसी की दुआ में कोई कमी है, फुसफुसी सी नमाज है। हाँ, नमाज में खड़े होते हैं, इमाम अबू हनीफा के पास एक आदमी आया कि जी मेरी फला चीज खो गई। उन्होंने कहा जरा 2 रकात नमाज में खड़ा हो जा तू। नमाज में खड़ा हुआ, सलाम फिरते कहता जी याद आ गई, कहां पड़ी है? क्या वजह है? वजह यह है कि ये जो दिल है, जरा गौर से सुनिएगा, ये दिल जो है ना, इस दिल को 4 रास्ते जाते हैं। एक ये आंख है, एक ये कान है, एक ये जुबान है, और एक ये दिमाग की सोचें है। ये 4 रास्ते हैं जो दिल तक जाते हैं।
جو آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، نامحرم پر نظر پڑی جھکا لی ایک دم آنکھ، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تو نے ایسا کیا تو اسی لمحے میں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ہاں، ایک نے آنکھ کی حفاظت کی، لیکن یہ حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ 4 ٹن کے ٹرک کو تو بریک لگ جاتی ہے، آنکھ کو بریک کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ اس کی اندر سے بریکیں فیل ہیں، یہاں بریکیں فیل نہیں لگتی، کیا کریں؟ دوسرا ہے یہ کان، یہ آنکھ کو صحیح استعمال کر رہا ہے، کان کو صحیح استعمال کر رہا ہے، زبان کو صحیح استعمال کر رہا ہے، سوچیں پاکیزہ ہیں. اب یہ جب کھڑا ہوگا نا نماز میں اللہ اکبر، تو اللہ کے ماں سوا سے فوراً کٹ جائے گا. ہاں، نماز میں کیفیت کیوں نہیں بنتی؟ یہی تو وجہ ہے. آنکھ سارا وقت غلط دیکھ رہی ہے. باپ دیکھیے نا، یہ کافی ہے، ہاں بہت لذیذ سب کچھ، میری آنکھوں کے سامنے اس کے اندر نجاست کا ایک قطرہ بھی ڈل جائے، آپ بتائیں ہم پی سکتے ہیں اس کو؟ ہاں، جیسے کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جی دین کے ساتھ دنیا بھی تو ضروری ہے، دین کے ساتھ دنیا بھی ضروری ہے. جنید صاحب میں زمزم بھی پیتا ہوں تو وڈکا بھی پیتا ہوں. میں نے پوچھا بھی اس میں وڈکے میں زمزم ڈال کے تو نہیں پیتا کہیں تو کہ تھوڑی برکت آ جائے تیری وڈکا میں؟ میں مکے بھی جاتا ہوں جی، ویگس بھی جاتا ہوں. شاباش. میں نے کہا تیری بیوی نے کبھی تجھ سے کہا کہ میں تجھ سے بھی پیار کرتی ہوں اور ساتھ والے سے بھی کرتی ہوں؟ دیکھو یار، ہاں کیوں بری لگی یہ بات؟ اللہ کے ساتھ تو کر رہے ہیں. ہاں، یا اللہ تیرے ہیں، شیطان بھی راضی اللہ بھی راضی. تو یہ سوچ ہم نے بدلنی ہے. اس بدقسمت سوچ کی وجہ یہ ہے اللہ سے تعلق کوئی نہیں ہے، اس سے محبت نہیں ہے. خدا کی قسم، کیا وہ اقبال نے کہا نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہاں، اللہ سے تھوڑا سا تعلق ہو جائے، اللہ سے تھوڑا سا تعلق بن جائے، آپ یقین کرو اللہ کی فرما برداری میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے. یہ جو اللہ کی نافرمانی کا جو مزہ ہے نا، یہ خارش، یہ وہ ہے جیسے خارش کا مزہ ہوتا ہے. ہاں، کھجاتے رہو کھجاتے رہو کھجاتے رہو، ایک دن خالی کاٹ دو گے. آپ یقین کرو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر کے مجھے اتنا مزہ آتا تھا، مجھے اتنا مزہ آتا تھا لوگوں کو معاف کر کے کہ مجھے خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں اللہ مجھ سے اس کا اجر ہی نہ چھین لے. ہاں، ارے فرما برداری کا بہت مزہ ہے، اس کا ایک بڑا سرور ہے. یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں، اللہ سے تعلق ہی نہیں. ساری رات تو گانا سنوں گا، لیکن رات کو 3 بجے 3:30 بجے جب ساری دنیا سو گئی ہو، اس وقت اپنے نرم گداز بستر کو، اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ کر اٹھنا اور جانماز بچھا کر وضو کر کے آ کے کھڑے ہونے کا مزہ اور سرور مسلمان کو نہیں پتا. ہاں، اس کا کتنا مزہ ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں. تو پھر کیوں روتے ہو جب زندگی میں سکون نہیں ملتا؟ سکون، چین، اطمینان کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک نوجوان مجھے سے پوچھنے لگا، جنید بھائی یہ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو. اس نوجوان کے اس سوال نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا. اس نے کہا یہ آپ اتنے جو سفر کرتے ہیں روزانہ، ہر روز ایک نئے بستر پہ سو رہے ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے؟ میں جھٹکے سے، مجھے ایسے جھٹکا لگا اس کی بات سن کے. میں نے کہا میرے پیارے، نیند کا تعلق نرم بستر سے نہیں ہے، نیند کا تعلق نرم بستر سے نہیں ہے، نیند کا تعلق تو قلب کے سکون، چین اور اطمینان سے ہے. یہ نرم بستر ایک پرسکون نیند کی شکل ہے، شکل، لیکن یہ پرسکون نیند دے نہیں سکتا. یہ بڑا گھر، خوبصورت سا محل نما گھر، یہ ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے، لیکن کامیاب زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ بڑی سی گاڑی ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے، لیکن کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مال ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے، صرف کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں آتی، چیزوں میں راحت نہیں ہے، راحت اللہ کے امر میں ہے. ہاں، ایک باپ ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں، 10 کے 10 فرما بردار ہیں، تو وہ اپنی جھوپڑی میں جنت کے اندر ہے. اور ایک آدمی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے لیکن ناگن ہے، تو وہ محل کے اندر دوزخ کے اندر ہے. یہ ٹورانٹو کا شہر ہے. اسی ٹورانٹو کے شہر کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے 1992 کی وہ قصہ، وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے. ہم یہاں پر شو کر رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا. جب شو ختم ہوا تو آرگنائزروں نے کہا کہ آپ باہر نہ نکلیں یہاں سے، بہت بڑا مجمع، ان کو جانے دیں. تو مجمع کے نکلتے نکلتے رات کے 2:30 بج گئے. تو ہم جب یہاں سے باہر نکلے تو گاڑی کے اندر جا کے بیٹھنے لگے. ایک جوان لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے. اب ہم رہنے والے تو پنڈی کے تھے سارے، ہاں، ہمارے لیے تو کراچی بھی نیو یارک سٹی تھا، ہاں، تو ٹورانٹو تو سوچو کیا ہوگا ہمارے لیے. پھر بھی کچھ تھوڑی بہت، اللہ معاف کرے، وہ کام تو کوئی حیا کا کام نہیں ہے جو ہم کر رہے تھے، لیکن پھر بھی کچھ تھوڑی سی تو حیا باقی تھی ہمارے اندر. ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے. اس لڑکی کو دیکھ کر ہم نے کہا تم نے کہاں جانا ہے ہمارے ساتھ؟ بھائی ہم تو اپنے ہوٹل جا رہے ہیں. کہتے نہیں، تم ہوٹل تک چلے جاؤ، مجھے ہوٹل تک لے جاؤ، پھر میں وہاں سے گھر چلی جاؤں گی. تو ہم نے کہا تو تمہارا باپ؟ کہتے نو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، آئی جسٹ ٹرنڈ 18 a week ago. تو ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ ہمیں پتہ نہیں تھا 18 ٹرن ہونے کا کیا مطلب ہے. ہم نے کہا پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا وہ کہنے لگی last week when I turned 18 I went to the night club, I came back at 4:30 in the morning, my father didn't open up the door, I just called the police, so there's no problem. اب یقین کرو یہ پورا کا پورا واقعہ مجھے آج تک یاد ہے. 16 سال اس واقعے کو ہو گئے، 17 سال اس واقعے کو ہو گئے ہیں. اس لڑکی کی ایک ایک بات مجھے ابھی تک یاد ہے. اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا، صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ اگر میری بہن یہ کرے تو میرے باپ کا کیا حشر ہو، اور اب یہ سوچتا ہوں اگر میری بیٹی یہ کرے تو میرا کیا حشر ہو. لیکن قصور اس بچی کا نہیں ہے، قصور اس بچی کا نہیں ہے، قصور ان ماں باپ کا ہے جنہوں نے خود زندگی میں دین لانے کی کوئی محنت نہیں کی، تو وہ اولاد کو کیا سکھاتے. میرے دوستو، یہ جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں، اگر ان میں آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ زندگی دی اور کہ اس میں اس زندگی کے اندر ایسے طریقے ہیں جو انسانوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتے ہیں. جتنی اس زندگی سے دوری ہوگی اتنی میرے دوستوں زندگی میں پریشانی ہوگی. آپ میرے خیال ہے بچے وغیرہ یہ وہ سب لوگ، بہت دیر ہو گئی ہے، ایک نعت آپ کو سنایا تو پھر آپ لوگ اپنے گھر جا سکتے ہیں. اے رسول امی، اے رسول امی، خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی، خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی، خاتم المرسلین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی، خاتم المرسلین، مصطفیٰ مجتبیٰ
मुस्तफ़ा मुज्तबा तेरी मद्दाह हो सना मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, ए अज़ल के हंसी, ए अबद के हंसी, ढूंढती है तुझे मेरी जाने हंसी। तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ, क्या रब क्या जम सब है ज़ेरे नगी, तौबा तौबा नहीं कोई तुझ सा नहीं, ए रसूल अमी खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसिद्क़ यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स से है, सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स से है, अपने नफ्स से। आदमी के लिए दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन ये देखो, मैं ऐसे इशारा कर रहा हूं आपकी तरफ, ये 3 उंगलियां मेरी तरफ भी इशारा कर रही हैं, तू अपने आप को देख। हाँ, किसी भी कौम के तनज़्ज़ुल की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब उन पर हाल आता है वो दूसरे पर उंगली उठाते हैं, और किसी भी कौम की उरूज की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है उनकी नजर सिर्फ अपनी जात पर जाती है, अपनी जात पर जाती है। यह सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहे थे, मदीने पहुंचे तो आपने फरमाया, हम जिहाद असगर से अब जिहाद अकबर की तरफ आ गए। सबसे बड़ा मसला अपनी जात का है, मुझ में क्या कमी है, मैं क्या परफेक्ट हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बदकार औरत को लोग पत्थर मार रहे थे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आके फरमाया, इस औरत को पहला पत्थर वो मारेगा जिसने आज तक कोई गुनाह सरजद नहीं किया। तो कोई पत्थर मारने वाला नहीं था उसको। मुझे आज तक याद है, फैसलाबाद में मेरा कुछ वक्त लग रहा था, शायद चिल्ले में था मैं, तो चिल्ले से फारिग आखिरी दिन थे चिल्ले के, तो एक बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ था, तो मैं बयान कर रहा था, तो जब बयान खत्म हो तो एक साथी मेरा आके, मेरे से कोई काम है, नहीं इतना वक्त नहीं छोड़ो, बस मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा बयान हो रहा था, मैं बयान कर रहा था, बयान जब खत्म हो गया तो मेरी जमात का एक साथी आके इधर मेरे साथ बैठ गया, मुझे कहने लगा कि मुझे देख के हंसना शुरू हो गया, वो मुस्कुराना शुरू हो गया, अजीब सी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पे। तो मैंने उसको बोला, क्या बात है भाई? कहता कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं बता यार क्या बात है, कुछ छुपा रहा है। कहता कुछ नहीं। जब मैंने इसरार किया, कहता यार मैं पीछे बैठ के तेरा बयान सुन रहा था, मैं तेरा बयान पीछे बैठ के सुन रहा था। तो मेरे आगे 2 लड़के बैठे हुए थे और
وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے تو میں ان کی بات سن رہا تھا. تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا یار یہ باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے لیکن اس کی زندگی تو دیکھو کیا ہے. تو ساتھ والا کہتا ہے یار یہی تو مسئلہ ہے, یہ تو سارا مسئلہ ہے. اگر یہ اپنی زندگی پر توبہ کر لے تو میں ابھی 4 مہینے کے لیے نکل جاؤں گا. یہ بات مجھے یاد ہے, یہ بات میں کر رہا ہوں سن 2000 کی. اپنے اس ساتھی کی بات مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے سینے میں چھرا گھونپ دیا ہے. مجھے ایسا لگا کسی نے سینے میں چھرا گھونپ دیا میرے. اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر میں نے جا کر لوگوں کی زندگی پر میری ذات سے اگر کسی کا کوئی فائدہ ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا. مجھے اس بات کا احساس ہو گیا. ورنہ اس سے پہلے میں نے یہ سوچا تھا ٹھیک ہے جیسے میں نے بھی تبلیغ کا کام بھی کریں گے, گانے بھی گائیں گے, مکے بھی جائیں گے, ویگس بھی جائیں گے, ہاں زمزم بھی پئیں گے, وہ بھی پئیں گے, جیسے ہم سب کہتے ہیں دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی, دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی. کتنی بڑی نادانی ہے یہ, کتنا بڑا نادانی کا جملہ ہے, دین کے ساتھ دنیا. دین ہے کیا؟ دین تو ہے ہی دنیا کے لیے. جنت تو آخرت میں اس کا انعام ہے, دین تو ہے ہی دنیا کے لیے. کشتی پانی کے لیے ہے کہ خشکی کے لیے؟ کشتی کو اٹھا کے پانی سے باہر رکھ دو تو کشتی بیکار ہو جائے گی, کسی کام کی نہیں ہے. کشتی تو پانی کے لیے ہے. انسان کو دنیا سے نکال دو تو بیکار ہو گیا, ختم. اب دنیا میں اب کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کی. تو رہنا تو دنیا میں ہے, تو دنیا میں رہنا کیسے؟ یہ دین ہے. جنت میں نماز پڑھنی ہے کیا؟ جنت میں قرآن پڑھنا ہے کیا؟ سجدے کرنے ہیں کیا؟ جنت میں کوئی آ جائے بھائی چلو بھائی آنکھوں کی حفاظت کرو, تو چلو نکل ادھر سے, آنکھوں کی حفاظت کرو. ادھر ہم آنکھوں کی حفاظت کرنے آئے ہاں. ادھر تو ہر ایک کو 70 چاہیے, یہاں ایک نہیں نبھتی. تو دین دنیا کے لیے ہے, جنت تو انعام ہے اس کا. اور جنت تو اللہ اس کو بھی دے دے گا جو دنیا میں دین پہ نہیں چلا, بہتوں کو دے گا. لیکن ایک اصول ہے اللہ کا, وہ کیا؟ دنیا میں اگر دین پر نہیں چلو گے تو اتنا پریشان کر کے رکھوں گا, اتنا پریشان کر کے رکھوں گا کہ تمہیں سمجھ نہیں لگے گی, پاگل کر دوں گا تمہیں. تمہاری اس زندگی کے اندر سکھ چین اطمینان نہیں دوں گا. ہاں کچھ کر لو, زمین آسمان کے قلابے ملا لو, جب تک میرے نبی کی زندگی تمہاری زندگی میں نہیں آئے گی یہاں تم لوگ سکھی نہیں رہ سکتے. یہ دین دنیا کے لیے ہے, یہ دنیا سے الگ نہیں ہے. جب دین زندگی میں آئے گا کیا ہوگا؟ دین کا مزاج ہے معاف کرنے کا. یہاں سب معاف کرنے والے اگر ہو جائیں گے تو یہ معاشرہ ایک ہو جائے گا. بس اسلام زندہ ہو گیا, اسلام زندہ ہو گیا. معاملات میں کاروبار کے اندر ٹھیک ہو گئے, دھوکے میں بند کر دیے, دین زندہ ہو گیا, دل مل جائیں گے. اسلام یہی چاہتا ہے. آپ کی پسند کی جتنی چیزیں ہیں, میری پسند کی جتنی چیزیں ہیں, وہ اللہ رب العزت نے سب کا دین بنا دیا ہے. ماں باپ کے پسند کی جتنی چیزیں ہیں وہ اولاد کا دین بنا دیا اللہ نے. ماں باپ کے پسند کی جتنی چیزیں ہیں وہ اولاد کا دین ہو گیا. ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار ہو, تو ایسی روایت میں آتا ہے جو ماں باپ کو صبح اٹھ کر اس نظر سے دیکھے گا کہ انہوں نے کس محبت سے میری پرورش کی ہے, اس کے نامہ اعمال میں ایک قبول حج اور عمرہ لکھ دیا جائے گا. لو جی غریب تو بھی عیاشی کر, تو بھی 1000 حج لے کر آ سکتا ہے. جس جنت کو کمانے کے لیے نماز پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, سچ بولو, فلاں کرو, فلاں کرو, فلاں کرو, فلاں کرو, اسی جنت کو لے جا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. لو جی والدین کی پسند کی ساری چیزوں کو اولاد کا دین بنا دیا.
اور اولاد یہ چاہتی ہے کہ والدین ہماری صحیح تربیت کریں، تو اولاد کی خواہش کی ہر چیز کو ماں باپ کا دین بنا دیا. نازلے سے قرآن ختم ہوا، اسی لمحے ان دونوں ماں باپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو دین اس لیے ہے کہ ہم جڑ جائیں. دین کس لیے ہے؟ ہم جڑ جائیں، ہمارے دل جڑ جائیں. دین اس لیے ہے. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللہ فرمانے تیرے پر تھوڑا ہے، زیادہ ہے، خرچ کر اور غصے کو قابو میں رکھ اور لوگوں کو معاف کیا کر. ہم ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں. اب یہ تینوں مشکل کام ہے. اللہ اکبر. ایک صاحب کہنے لگے جی آج کے دور میں اسلام پہ چلنا مشکل ہے. میں نے کہا میں آپ کی بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. میں انکار نہیں کر رہا، میں ایگری کر رہا ہوں. آج کے دور میں ہے مشکل. تو میری شکل دیکھنے لگے. لیکن بتائیں تو صحیح کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ اسلام کا مزاج دینے کا ہے، میرا مزاج لینے کا ہے. تو اسلام پہ کہاں سے چلوں گا میں؟ اسلام کا مزاج تو غصے کو پی جانے کا ہے. میں کہتا ہوں نہیں میری ناک کٹ جائے گی، میں کیسے غصہ پی جاؤں؟ اسلام کہاں سے زندہ ہو؟ مشکل ہے اسلام پہ چلنا. اسلام کا مزاج تو معاف کر دینے کا ہے. میرا کیا ہے؟ اس نے ایک ماری میں 4 لگاؤں اس کو، نہیں تو میری ناک کٹ جائے گی. میں نے کہا آپ صحیح فرما رہے ہیں، اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے آج کے دور میں. ہاں لیکن جو چلے گا اللہ لوگوں کو اس سے جوڑے گا. جو چلے گا اس کی محبت اور عزت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے. ہاں جو چلے گا اسلام کے اوپر، جو چلے گا اللہ رب العزت اپنے غیر بھی اس کی عزت کریں گے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک غیر مسلم ان کا نیبر تھا. 1 لاکھ درم کا اس کا گھر تھا، اس نے 10 لاکھ درم قیمت مانگی. دیوار ایک تھی دونوں کی. ایک مسلمان آیا کہ بھائی اس کی قیمت 1 لاکھ درم ہے، تو 10 لاکھ کیوں مانگتا ہے؟ کہتا ہے مجھے پتا ہے 1 لاکھ درم اس کی قیمت ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تجھ کو عبداللہ بن مبارک جیسا ہمسایہ بھی نہیں ملے گا. اپنے غیر بھی جانتے تھے مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. ہاں میرے پیاروں، ہاں یہ برمنگھم کا قصہ سنا ہوں آپ کو. یہ ٹورانٹو میں بھی ہوتا ہوگا ویسے. ادھر بھی اپنے ہی ہیں، ادھر بھی اپنے ہی ہیں. وہ ہمارا وقت لگ رہا تھا، میں اور سعید ایک جماعت میں ہم وقت لگا رہے تھے. 2006 کی بات ہے، ہم دونوں کا وقت لگ رہا تھا. تو وہ ایک برمنگھم جب پہنچے تو برمنگھم کے ایک ساتھی آئے ہمارے پاس، جنید بھائی. وہ ہماری مسجد میں آپ لوگ آئیے اپنی جماعت لے کر. ہمارے علاقے میں ایک بھی گورا نہیں رہتا. میں نے کہا یار ان کے ملک میں رہتے ہوئے ہاؤ ڈیڈ یو مینج دس؟ کہا جی کوئی مسئلہ نہیں. ہماری برادری کے 20-22 خاندان گئے، وہ سب کے سب بھاگ گئے. ٹورانٹو میں بھی ہوتا ہوگا ایسے. انہوں نے مجھے بڑے علاقے دکھائے مسیساگا میں، جی ادھر ایک بھی گورا نہیں رہتا. میں کہتا ہوں یہ وہی برمنگھم والا سسٹم ہے. ہاں جی 20-22 بندے برادری کے موو کیے ایک جگہ پہ، سارے گورے بھاگ گئے. میں نے کہا بھائی ہونا تو اس کے برعکس چاہیے تھا. ہونا تو اس کے برعکس چاہیے تھا کہ تم جب کسی ایریا میں موو کیے تو گورے کہتے ہو یار زبردست، یہ دیکھو مسلمان آ گئے ہیں، یار ان کے ہمسائے بنو. یہ بڑے اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بڑے اچھے معاملات والے ہوتے ہیں، بڑے تمیزدار لوگ ہوتے ہیں، اپنے ہمسائے کا بڑا خیال کرتے ہیں. اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ ان کی بیویوں سے تعلق بناؤ، ان کی بیویاں بڑی وفادار ہوتی ہیں شوہر کی. اور اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ان کے بچوں سے تعلق بناؤ، ان کے بچے بڑے فرمانبردار ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے. ہاں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. انہیں کیا پڑی ہے کہ مسلمان ہے غیر مسلم. تو کیا ہے، کہہ تو رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، دین نہیں ہے زندگی کے اندر. دین نہیں ہے زندگی میں. دین صرف داڑھی اور ٹوپی اور اس کا نام نہیں ہے میرے دوستو. 24 گھنٹے کی زندگی کا نام دین ہے. یہ تو بہت بعد میں آئے گی. یہ نبی کی معاشرت ہے، یہ سب سے آخر میں آتی ہے زندگی کے اندر. شیطان یہ سب سے پہلے دکھاتا ہے. او یہ کہاں سے کرے گا تو، باقی بھی چھوڑ. اللہ توفیق دے ہر ایک کو یہ رکھنے کی. ہاں کیونکہ یہ جو امامہ میں نے سر پہ پہنا ہے یہ 7 زمین اور 7 آسمانوں کی بادشاہت کا تاج ہے میرے دوستو. میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت کی سنت ہے.
اور آپ دو جہان کے سردار ہیں، خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں، امام المرسلین ہیں، حبیب کبریا ہیں، خاتم المرسلین ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں اور کیا کیا ہیں، کہیں مزمل ہیں تو کہیں مدثر ہیں، کہیں آپ کی جان کی اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے، کہیں آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت پکار رہا ہے. ہاں کیا کیا مناقبات بیان کیے جائیں ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ کسرا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، میرے لیے کچھ بڑائی. حالانکہ مسلمانوں کی فوجیں مدائن کے جو قلعہ تھا اس کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہی تھیں. اس نے خط لکھا حضرت عمر کو، اتنا بڑا دشمن حضرت عمر کو خط لکھ رہا ہے، میرے سر میں درد رہتا ہے. آپ نے اپنے سر کی ٹوپی اس کو بھجوا دی. وہ پہلے آپ کے سر کی ٹوپی پہنتا تھا، پھر اوپر سے تاج پہنتا تھا، تو اس کے سر میں درد نہیں ہوتا تھا. ایک دن اس نے کہا میں یہ دیکھوں تو صحیح کیا چیز ہے. اس نے ایسے ٹوپی نکالی اور اس کو ادھیڑنا شروع کیا. اس میں سے ایک پرچہ نکلا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا ہائے ہائے یہ کیسا دین ہے جس کے ایک جز میں اتنی شفا ہے. جب یہ پورا کا پورا دین زندگی میں آ جائے گا تو کس قدر رحمتیں نازل ہوں گی. ہاں ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے ہماری زندگی میں دین نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، ایک دفعہ ہلکی سی چنگاری بھڑکنے کی دیر ہے، بس سب کچھ آسان ہو جائے گا. اس کے بعد یہ تو ایسے ماحول میں بیٹھتے ہیں جس ماحول میں اللہ کی بات ہی نہیں سننے کو ملتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں سننے کو ملتی. سارا دن اور رات مال 2 کی 4، 4 کی 8، 8 کی 16 کرتے 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 اللہ فرما رہے تو کیے جا کیے جا کیے جا کیے جا. الہاکم التکاثر، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے مجھے یہ بھی مل جائے، میں اب اتنی فیکٹری لگا لوں، میں اتنا یہ کر لوں، اب وہ کر لوں، اب میں اس طرح کر لوں. اللہ فرما رہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبر میں پہنچ گیا یہ سب کچھ کرتے کرتے. کلا سوف تعلمون، اب آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا تجھے، شاید بچ جاؤں نہیں. ثم کلا سوف تعلمون، پتہ چل کے رہے گا کہ تو نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا. ہاں یہ جو عیاشی ہے نا، مزے ہیں، یہ دیکھو میرے میں کتنی خواہشات ہیں، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے. خواہشات کا ایک سمندر ہے. اے اللہ تو ظالم ہے یا تو ناانصاف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو نے یہ ساری خواہشات میرے اندر کیوں رکھی ہیں؟ ان خواہشات کا آپ کے میرے اندر ہونا اس بات کا ثبوت ہے میرے دوستو کہ اس جہان کے بعد ایک جہان ایسا آنے والا ہے جہاں یہ ساری خواہشات پوری ہوں گی. اللہ ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ ناانصاف نہیں ہے. ایک دن میں یہ سوچ رہا تھا یا اللہ یہ اتنی گندی زمین، یہ کوڑا کرکٹ، یہ سب یہ گند بلا، تو تھوڑی سی تو زمین خوبصورت بنا دیتا، چلو جنت نہ بناتا لیکن تھوڑی سی خوبصورت بنا دیتا کہ آنکھوں کو اچھی لگتی. پھر ایک دم خیال آیا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو اچھا اسی پر بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، دوست اس پیروں کے نیچے زمین کھینچ رہا ہے، اس گندی زمین پر میں اس کو خوبصورت بنا دیتا تو ایک بھی نہ بچتا تم میں سے اس دنیا میں. ہاں تو میرے عزیز دوستو، یہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ تو بس جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے ایسے زندگی گزار دینے کے لیے ہے. اور یہاں کے لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات، پھر آپ کو ایک نعت سناتا ہوں. یہاں کے لوگوں کے لیے میرا جب ہم 2006 میں جا رہے تھے سفر پہ، تو مولوی احسان صاحب نے، ہمارے بزرگ رائے کے، انہوں نے بلایا اور کہا کہ بھائی تم جا رہے ہو انگلستان کے لوگوں کو ایک ہماری طرف سے ایک بات عرض کر دینا. وہ بات آپ لوگوں کے لیے بھی بالکل ہے. کہا ان سے کہنا کہ بھائی سادگی پہ نہ بلانا ان لوگوں کو سادگی پہ نہ بلانا، کیونکہ وہ سادگی پہ آ نہیں سکتے. لیکن ان سے کہو کہ بھائی قناعت کریں، جو ہے اس پر خوش ہو جائیں، جتنا اللہ نے دیا ہے نا اس پر خوش ہو جاؤ. ہر سال گاڑی کا ماڈل بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے تو بدل لیا گاڑی کا ماڈل، اور جو دوسرا دیکھ رہا ہے خدا کی قسم وہ اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہو رہا آپ کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں وہ خوش ہو رہا ہے آپ کے لیے؟ نہیں، وہ خوش نہیں ہو رہا آپ کے لیے، بلکہ وہ جس حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے اس کی وجہ سے جو آپ کا مال ہے وہ آپ کے لیے وبال بن رہا ہے. وہ خوش ہو کے تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ آپ کی 4 گاڑیاں ہو گئیں کہ 5 گاڑیاں ہو گئیں اور آپ کے 4 گھر ہو گئے کہ 6 گھر ہو گئے. انسانی فطرت ہے، انسان کو لینا اچھا لگتا ہے، دینا نہیں اچھا لگتا.
भूल गए आप जब आपके घर वो बंदा आया था, चौकीदार ने बोला कि सर वो आया बंदा जी, वो 2 लाख रुपए लेने के लिए। ओहो यार, पहुंच जाते हैं सुबह सुबह। हाँ, और फिर आपको याद है जब वो एक बंदे ने आके आपको, चौकीदार ने बताया सर वो आया वो जो आपके पैसे लेने के लिए। कहाँ है भैया, कहाँ है? बाहर ही खड़ा, उल्लू के अंदर बैठा उसको। इंसानी मिजाज है, हमें लेना अच्छा लगता है, देना नहीं अच्छा लगता हमें। हाँ, दूसरे के पास माल की बढ़ोतरी हमें खुश नहीं करती। तो कनात, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना चाहता हूं। आपने फरमाना कनात इख्तियार कर, अल्लाह तुझको वक्त का सबसे बड़ा गनी बना देगा। कनात ये बहुत बड़ी दौलत है जो है, बस मैं खुश हूं इसके ऊपर, किसी को ना देखो। क़यामत के दिन वो सफ सबसे छोटी होगी जिसमें साबिरीन और शाकिरीन होंगे। वो सफ सबसे छोटी होगी जिसमें साबिरीन और शाकिरीन होंगे। साबिरीन और शाकिरीन में सब शामिल होना चाहते हैं ना, होना चाहते हैं ना। तो इसका तरीका क्या है कि दीन की लाइन में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो और दुनिया की लाइन में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो। अल्लाह साबिरीन और शाकिरीन में कल क़यामत के दिन खड़ा करेगा और आपको सुकून, चैन और इत्मीनान देगा। हज़रत उमर देखो 40वें नंबर पर मुसलमान हुए, लेकिन दूसरे नंबर पर आ गए। क्यों? दीन की लाइन में नंबर 1 आदमी के साथ मुकाबला किया, नंबर 1 आदमी के साथ मुकाबला किया, अल्लाह ने दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। यह है वो लाइन मुकाबले की कि अब तक यार ये मेरा दोस्त है, नेबर है, यार मेरे से घर पे नहीं पढ़ा जाता। एक अजीब वाक़या सुनाऊं अब्दुल्ला बिन मुबारक का आपको। अब्दुल्ला बिन मुबारक का इंतकाल हुआ तो एक दोस्त ने ख्वाब में देखा, पूछा हजरत क्या मामला हुआ? कहा अल्लाह ने वो इनाम व इकराम दिया, वो इनाम व इकराम दिया कि बता नहीं सकता। लेकिन अजीब मामला यह है कि ये जो मेरे सामने लोहार रहता है इसका दर्जा मुझसे भी ऊपर है। ये लोहार, इसका दर्जा मुझसे भी ऊपर है। तो कहा जी अच्छा। तो जिन बुजुर्ग ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को ख्वाब में देखा, वो अगले दिन उस लोहार के घर पे पहुंच गए। तो अंदर से बीवी को पैगाम भिजवाया कि भाई इस तरह पता चला कि तेरे शौहर का दर्जा जन्नत में अब्दुल्ला बिन मुबारक से ऊंचा है। भी बता भी तेरा शौहर ऐसा क्या करता था, ऐसा क्या करता था भाई तेरा शौहर? कहा जी कुछ भी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं करता था। हाँ 2 आदतें थी इसके अंदर। एक ये कि जब नमाज का वक्त आता था और ये जब ऐसे मार रहा होता था अपना हथौड़े को, तो जब अगर हथौड़ा यहां होता था और अल्लाह अकबर की आवाज आती थी तो हथौड़े को नीचे नहीं लाता था, इधर से ही छोड़ देता था, सीधा मस्जिद चला जाता था। और दूसरे रात को जब थक हार के बिस्तर पर लेटता था तो अब्दुल्ला बिन मुबारक के घर को बड़ी हसरत से देखता था और मुझसे कहता था देख नेक लोकिए कि मैं सारा दिन मसरूफ रहता हूं, लोहे पर पत्थर मारता हूं, और वो देखो सामने अब्दुल्ला बिन मुबारक का घर है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक सारा दिन लोगों को हदीस पढ़ाते हैं। काश मेरे पास भी वक्त होता, मैं भी उनसे जाकर कुछ हदीस सुनता, मैं भी उनसे जाकर कुछ हदीस पढ़ता। उन बुजुर्गों ने कहा वाह 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 वाह, वाकई ये दो जो अब ये लोहार अब्दुल्ला बिन मुबारक से आगे बढ़ नहीं सका। दिल में ख्वाहिश थी कि मैं भी ये नेकी का काम कर सकूं। अल्लाह के हां ये इतनी कबूल हुई कि अब्दुल्ला बिन मुबारक से ऊंचा मकाम अल्लाह ने दे दिया उसको। हाँ, ये है लाइन जोर लगाने की। ये दुनिया की लाइन नहीं, इसके पास 4 है तो मेरे पास 4 क्यों नहीं है, इसके पास इतना बड़ा घर है तो मेरे पास इतना बड़ा घर क्यों नहीं है। हाँ, ये चीज तो आपको खत्म कर देगी, ये चीज हमें बांट देगी। ये 2-2, 3-3, 4-4 पाकिस्तान डे क्यों मनाए जाते हैं? सिर्फ इसी वजह से। हाँ, सिर्फ इस वजह से। उसने ऐसे क्यों करे, इसने मैंने क्यों नहीं किया, इसने मैंने ये क्यों नहीं किया। अच्छे अखलाक क्या है कि शरीयत के खिलाफ अगर कोई बात ना हो तो सामने वाले से फौरन अग्री कर जाओ, ये बेहतरीन अखलाक है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का कौल बता रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा। शरीयत के खिलाफ अगर कोई बात ना हो सामने वाले से फौरन अग्री कर जाओ, ये बेहतरीन अखलाक वाला है। हर आदमी जुड़ जाएगा इससे, हर आदमी जुड़ेगा इससे। बताओ भाई कौन कौन कोशिश करके अपने अंदर ये अखलाक पैदा करेगा, ये नबवी अखलाक कौन कौन पैदा करेगा? हाथ उठा के बताओ भाई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहनों को जरूरत नहीं है, उठाए भी नहीं इनमें से किसी ने। हम क्यों जोड़ें, ये इंसान बने, हम तो वैसे पहले से ठीक है। ऐसा कोई मसला नहीं, मेरी बीवी भी ऐसी है।
शौहर की जिंदगी में दीन आ गया तो अभी दीन घर के बाहर है, बीवी की जिंदगी में दीन आ गया अब दीन घर के अंदर दाखिल हो गया। हाँ, औरत के दिल को अल्लाह ने मर्द के दिल से 10 गुना ज्यादा नरम बनाया है। वो अल्लाह की बात को 10 गुना ज्यादा तेजी से लेती है मर्द से। घर के अंदर दीन आ गया, अब औलाद की जिंदगी में दीन आएगा। इसलिए इतना जरूरी है कि आप लोग अल्लाह के रास्ते में निकल के दीन सीखें। ऐसे जिंदगी ना गुजारना मेरे अजीज दोस्तों। मेरा बड़ा दिल दुखता है कसम से देखकर, मेरा बड़ा दिल दुखता है, मेरा बड़ा दिल करता है मैं आप लोगों को बताऊं, देखो यार अल्लाह ने दुनिया तुम लोगों को कितनी दे दी है, अब तो तुम लोग थोड़ा सबक निकालो। हाँ, पहले तो ये था कि मेरे पास है ही कुछ नहीं, चलो अब तो है, अब तो अल्लाह ने इतना दे दिया है, एक मकान दे दिया है, गाड़ी दे दी है, बंगला दे दिया है, पैसा दे दिया है। आप लोगों के कैनेडियन पासपोर्ट तो बेकार हैं भाई। मेरा दिल करता है तुम सबसे कैनेडियन पासपोर्ट लेके पाकिस्तानियों को बांट दो, तो निकलते ही नहीं तुम में से अल्लाह के रास्ते में, उधर हमें वीजा नहीं देते। चंगा, तो भाई किस काम के ये कैनेडियन पासपोर्ट तुम्हारे? हाँ, आप तो ऐसे हो रहने वाला टोरंटो का, खबर बने चिली में कहीं, क़यामत के दिन अल्लाह पूछे भाई तू तो टोरंटो का रहने वाला है, यहां चिली में क्या कर रहा है? या अल्लाह तेरे दीन का झंडा लेकर निकला था, निकलते निकलते वही मौत आ गई, लोगों ने उधर ही दफना दिया। क्या खुशकिस्मती है, अंदाजा है आप लोगों को कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। सहाबा के साथ उठेंगे, ये सहाबा के साथ हुआ, रहने वाले मक्के के मदीने के, किसी की कब्र कुस्तुनतुनिया में है, तो किसी की दमिश्क के अंदर है, तो किसी की हेरा के अंदर है, तो किसी की इस्तांबुल में है, किसी की सिकंदरिया में है, किसी की कूफे के अंदर है। और किस वजह से? तो दुनिया कमाने थोड़ी गए थे, ये दीन के लिए। आप लोग एक नियत कर लें, सब मेरी बहनें भी और मेरे भाई भी, सब नियत कर लो, या अल्लाह इस जगह पर हम माल कमाने नहीं आए, हम तेरे दीन को सारी की सारी दुनिया में फैलाने के लिए आए हैं। ये नियत कर ले आप, रिज्क अल्लाह आपको वैसे ही देगा इंशाअल्लाह, रिज्क वैसे ही मिलेगा। रिज्क तो अगर पूरी कोशिश कर लो ना मिले फिर भी मिलेगा। मैं इसका जीता जागता सबूत हूं, मुझे आज के दिन के अंदर मैं 5 खाने खा चुका हूं, 5 खाने में खा चुका हूं। मैं नहीं खाना चाहता, मुझे खाना पड़ता है। रिज्क तो कहीं नहीं जाएगा, रिज्क ऐसे पीछा करता है जैसे मौत करती है, रिज्क कहीं नहीं जाएगा। एक बच्चा मां से नाराज हो गया शदीद, मां ने कहा खाना खा ले, कहा नहीं जी नहीं खाना नहीं खाऊंगा, घर छोड़ के जा रहा हूं। मां ने कहा ये 4 रोटियां रख ले अपने पास, रोटियां ले गया, ले जाके नीचे रखी, दरख्त पर जाके चढ़ के बैठ गया। ओ उधर से कोई डाकुओं का गिरोह गुजर रहा था, उनको भूख लगी हुई थी, उनको रोटियों की खुशबू आई, आके देखा तो नीचे रोटियां पड़ी हैं, खाने लगे। तो एक ने कहा रुक जा पता नहीं इसमें जहर ना मिला हो, देखिए किसकी है। इधर उधर आगे पीछे था, ओ देखा ऊपर लड़का एक चढ़ा बैठा है, उसने कहा ये इसी के, उतार उसको नीचे। एक गया ऊपर, उसने कहा चल नीचे उतर, उसको नीचे लेकर आए। ये रोटियां तेरी हैं? कहा जी मेरी हैं। यहां क्यों पड़ी हैं? कहा मां ने बनाई थी। अच्छा, अच्छी स्टोरी दी, एक टिकाई खा पहले इसको, दूसरी लगाई, खा इसको पहले फिर हम खाएंगे। पूरी रोटी खिलाई उसको। तो रिज्क ने कहीं नहीं जाना, ये तो मिल के रहेगा, ये जाना इसने कहीं नहीं मिलेगी तो हिदायत की दौलत नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों, अगर इसके लिए कोशिश ना हुई। करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, कौन सी सुनाऊं आपको नात, बताइए। अच्छा चलो इसके बाद दुआ कर लेंगे, ठीक है। पहले ये बताओ भाई कौन कौन गाना सुनने से तौबा करता है, हाथ खड़ा करके बताओ, हिम्मत करके। फिर इन्होंने हाथ नहीं उठाए, आपको इनसाइड खबरें दे रहा हूं सारी। ऐसी कौन सी आफत आई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर दो, क्या फर्क पड़ता है। बोलो जी नहीं सुनेंगे, अल्लाह खुश करे आपको, खुश रखे आपको, ये कह देना ही काफी है, ये कह देना ही काफी है। देखो जो गाना सुनेगा उसका नमाज में दिल नहीं लगेगा, कुरान में दिल नहीं लगेगा। मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो
پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے۔ حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم، بچوں کو نہیں آتی ہے مجھے لگتا ہے، آتی ہے بچوں کو؟ چلو میرے ساتھ پڑھو۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔ لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں آپ بچوں کے لیے کچھ کریں نا، نوجوان نسل کے لیے کچھ کریں۔ میرا دل کرتا ہے میں ان سے کہوں، ان کے لیے تو میں انشاءاللہ کر لوں گا، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے لیے کچھ کروں نہ کروں؟ اب یہ بچے دیکھو کیسے ان کو یاد ہیں یہ نظمیں۔ تو آپ میں سے جتنے چاہتے ہیں کہ میں نوجوان نسلوں کے لیے کچھ کروں، یہ دیکھو میں نے کر دیا، بچوں کو تو یاد ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب کس کی باری ہے؟ یہ ہوئی نا بات، کس کی باری ہے؟ ہماری نہیں، میری، پھر ہماری۔ کس کی باری ہے؟ میری باری ہے۔ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، باقی نہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی ہم تو سب منافق ہیں، نہیں، حنظلہ منافق ہو گیا۔ مسئلہ تو میرے ساتھ ہے، جب اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتا ہوں تو مزاج ایسا، گھر گیا تو مزاج بدل گیا، میرے ساتھ پرابلم ہے۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں۔ چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے۔ دعا کرنی ہے، کوئی اور بات بھی کرنی ہے؟ اللہم انکا خلاق العظیم انکا سمیع علیم انکا غفور الرحیم انکا رب العرش العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں یا اللہ ہم میں سے ایک ایک کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بھائیوں کی، بہنوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بیٹوں کی، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمین و مسلمات اس دنیا سے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ہم جتنے دنیا میں موجود ہیں اپنی اطاعت ہم پر آسان فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو زندگی میں لانا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے بعد قیامت تک جتنے مسلمین و مسلمات آئیں گے ان سب کی مغفرت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی کفالت فرما، اور ساری کی ساری امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ
حلال آسانی والی وسعت والی پاکیزہ روزی نصیب فرما، اور اے اللہ اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام جائز حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے میرے مالک بے اولادوں کو یا اللہ نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ بے نکاحی بیٹیوں کو اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت شفاء کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا۔ اے میرے مالک سود خوروں کو یا اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک جو بھائی اس وقت یا اللہ کسی ایسے کاروبار میں ہے یا اللہ جو تیری ناپسندیدگی کا ہے یا اللہ ان کو یا اللہ حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک مسلمان کے دل کو یا اللہ اپنی ذات کے اور اپنے خوبصورت چہرے کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ میاں یہ جو یہاں پر جو یا اللہ مختلف زبانوں والے مختلف علاقوں والے مسلمان رہتے ہیں یا اللہ ان سب کو مل جل کے ایک ہو کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اخوت تعاون بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کو دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو مسجد ہماری بننے لگی ہے اپنے فضل سے یا اللہ آسانی کے ساتھ اپنے خزانوں سے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھائی لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے خزانوں سے عطا فرما، اور یا اللہ پھر اس مسجد کو مسجد نبوی کی طرح سارے کے سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یہاں پر جماعتوں کا اور قرآن کے حفظ کا اور علماء کا یا اللہ ایک سلسلہ شروع فرما، اپنے حدود اور اپنی شریعت کی حفاظت کرنے والے یہاں پر یا اللہ پیدا فرما۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وہ آپ نے اعلان کیا تھا وہ کیسٹ کی سگنیچر کا نا، وہ اتنا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا سب کے لیے سائن کرنا۔ ویسے نئی البم نکل آئی ہے، اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو میں کوئی 5-6 یا زیادہ سے زیادہ 10 لوگوں کو میں سائن کر دوں گا، لیکن اتنے بڑے مجموعے کے لیے تو کیسٹیں اور البم سائن کرنا مشکل ہو جائے گا۔ منظور بھائی ڈور بند کریں، منظور بھائی یار پلیز کھانا کھانے دیں یار پلیز، انشاءاللہ کوئی بات